السلام علیکم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ آج ڈسکس کرتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات میں اتار چڑھاؤ تھا اس میں بالآخر بہتری آ گئی ہے، اور یہ پاکستان اور خطے کے لیے ایک انتہائی اہم موقع ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کی بڑی نزدیک آ گیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 1971 میں 3 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا، اور وہ کس طرح آزاد ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ 13 دن کی جنگ تھی، جس میں 30 لاکھ لگ بھگ لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے، اور اس کے ہم سے جدا ہونے میں جو ہمارا پڑوسی دشمن ملک ہے انڈیا، ان کی مدد سے بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا۔ 1947 سے ہی جو ہمارا علاقہ تھا، جو ہمیں دیا گیا تھا بنگلہ دیش، مغربی اور مشرقی پاکستان، تو وہ لگ رہا تھا کہ وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ابھی دیکھیں اب ہم سے جدا ہو گیا ہے، اور جدا ہونے کے بعد ان کا اور ہمارا بارڈر نہیں ملتا۔ وہ انڈیا سے زیادہ، انڈیا آسانی سے وہاں پہ گھس سکتا تھا اور کارروائی بھی کی تھی، اور جو دعوی بعد میں انڈیا نے کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے اتنے 93,000 فوجیوں کو جو ہے وہ پکڑ لیا ہے اور انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے، تو یہ بڑا آسان تھا ان کے لیے۔ کوئی بھی ملک وہاں پہ ہوتا، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، انڈیا تو بہت بڑا ملک ہے، اس موقع پہ جو جغرافیائی جو سرحدیں تھی، جو بارڈر تھے، کوئی بھی ملک انڈیا کی جگہ پہ ہوتا تو وہ آسانی سے بنگلہ دیش کو کیپچر کر سکتا تھا اور آزاد کرا سکتا تھا، جو حالات پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے بنے۔ بنگلہ دیش کی آزادی میں اب لگ بھگ 52 برس ہو گئے ہیں، مگر ان 52 برس میں 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے کوشش کی تھی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش آپس میں بیٹھ کے مجیب الرحمان اور انڈیا اور پاکستان کہ جو ہو گیا اسے بلا دے اور آگے جائیں۔ اب یہ معاہدہ جب ہوا تو اس کے بعد بھی پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات نہ بنا سکا۔ ہم نے دیکھا کہ 1996 سے 2001 تک جو ہے وہ مجیب الرحمان کی بیٹی حسینہ واجد، جس کی 74 سال عمر ہے، وہ اقتدار میں آ گئی، اور ان نے پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید خراب کیے۔ وہ اپنی ماضی سے آخر تک نہیں نکل پا رہی تھی، ان 74 سال عمر ان کی پہنچ گئی ہے، مگر وہ یہ تاریخ کے یہ پنے بھلا نہیں پائے، اور پاکستان کے لیے ان کے دل میں جو بغض تھا وہ بھی سب جانتے ہیں۔ 2009 میں پھر اقتدار میں آئی، اس دوران جو حسینہ خالدہ ضیاء تھی اس سے پاکستان کے تھوڑے بہت اچھے تعلقات ضرور رہے ہیں۔ 2009 میں پھر آئی، اور جیسا کہ ان کو لایا گیا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک تواتر سے ان کو لانے کے لیے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی اور انڈیا جو تھی، کیونکہ حسینہ واجد پرو انڈین تھی اور انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ تھا، تو 2009 بھی الیکشن میں دیکھا کہ ریگڈ الیکشن تھا، ان کو جتوایا گیا، اور اب یہ 15 سال 2009 سے 2024 تک نان سٹاپ یہ حکومت کرتی رہی اور اپوزیشن کو دیوار سے لگاتی رہی، مگر ان 15 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ پرو انڈین تھی، پاکستان مخالف تھی، اور پاکستان کی ایون جو ملک میں آپ کے ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں پاکستان کے تھے، تو ان سے بھی وہ صحیح طریقے سے نہیں ملتی تھی، اور پاکستان میں جتنے بھی تجارت وغیرہ بنگلہ دیش کے ساتھ تھی ان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ ریڈ لسٹ میں ڈالنے کے بعد پاکستان کا جو تجارتی قافلہ وغیرہ جو بندرگاہ کے ذریعے جہاد وغیرہ جاتے تھے ان کے لیے بڑے مسائل تھے۔ ایک تو کارگو اپنا ڈائریکٹلی بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں تھا، اور 25-30 دن لگ جاتے تھے، اور اگر ریڈ لسٹ کے باعث چیکنگ میں زیادہ مشکلات آتی تھی تو اور بھی مشکل پاکستان کو پیش آتی رہی۔ اب ریسنٹلی اگست میں ہم نے دیکھا کہ اگست میں ایک ریولوشن چینج آیا بنگلہ دیش میں، بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ اٹھے، انہوں نے کوٹھے کا مطالبہ کیا کہ فلاں کا کوٹھا جو ہے ان کو جو ہے وہ کم کرو۔ وہ جو حسینہ واجد جو کوٹھا دے رہی تھی، جو پاکستان کے خلاف لڑے تھے، اپنے ان لوگوں کو کوٹا دینے کے لیے ان کا 30% کوٹا جو تھا وہ مختصر سرکاری نوکریوں میں ہر چیز میں ان کا 30% کوٹا تھا۔ خیر وہ ان کے اندرونی معاملات ہیں، مگر اسٹوڈنٹ نے مظاہرہ کیا، اور مظاہرے میں لوگ شہادتیں ہوئی، اور یہ 2-3 ہفتے تک یہ اسٹرائک جاری رہی۔ بالآخر انہوں نے حسینہ واجد کو مجبور کر دیا، اور اس وقت کے آرمی چیف نے ان کو انڈیا کے لیے ٹائم دیا اور کہا کہ فوراً آپ اتنے ٹائم میں نکل جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی، اور وہ بالآخر اپنے دوسرے ملک، جو ان کا دوسرا ملک ہے وہ ہے انڈیا، وہ انڈیا چلی گئی۔ اب پاکستان کے انڈیا کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات شروع ہو گئے ہیں۔
اور یہ پاکستان کے لیے ایک سنہری موقع بھی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بھائی سے جو ہم سے علیحدہ ہو گیا تھا 52 سال ہم اس سے بچھڑ رہے اور ہمارے تعلقات نہیں تھے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ 52 سال بعد اگر آپ کا کوئی دوست یا بھائی یا رشتہ دار یا بیٹا آپ سے ملتا ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کے اس بار بھی جو وزیر اعظم بنے ہیں محمد یونس نوبل انعام یافتہ ہیں، ایک بہترین وزیر اعظم ہے۔ انہوں نے یو این میں جو ستمبر میں ہمارے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف سے ملاقات کی تھی، اور وہ ملاقات بڑی اہم تھی کیونکہ کافی عرصے بعد بڑی گرم جوشی سے ملاقات ہوئی تھی، اور اب بھی جو پیغامات بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں پاکستان سے جا رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش بھی ہمارے قریب آنا چاہ رہا ہے اور ہم بھی قریب جانا چاہ رہے ہیں۔ مگر بنگلہ دیش کے جو وزیر تھے، جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کابینہ میں ہیں، توحید، انہوں نے ایک اور بات کر دی ہے کہ پاکستان ہم 1971 کے معاملات کو بلا نہیں پا رہے، اور اگر پاکستان اس پہ معافی مانگے، بڑے دل کا مظاہرہ کرے تو تعلقات اور بھی اچھے ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بلا دینا چاہیے۔ اب 1971 میں آپ علیحدہ ہو گئے ہیں، پاکستان علیحدہ ہو گیا ہے، پاکستان کے پاس سنہری موقع ہے جو کیونکہ یہ 52 سال پرو انڈین گورنمنٹ رہی ہے بنگلہ دیش میں، اور انڈیا کے لیے اب یہ پرابلم تھوڑی زیادہ اس لیے ہو رہی ہے کہ زیادہ انحصار ان کا بنگلہ دیش پہ تھا۔ نیپال ان سے پریشان، ان سے خفا ہے، پاکستان کے ساتھ ان کی تعلقات ٹھیک نہیں ہے، سری لنکا کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے۔ اب بنگلہ دیش ایک واحد ملک تھا جس کے ساتھ انڈیا کے بڑے اچھے تعلقات تھے جو ان کے بارڈر پہ تھے، اب ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات مکمل طور پہ ختم ہو گئے ہیں تقریباً، اور بڑی کوشش کر رہے ہیں نریندر مودی کہ کسی طریقے سے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بحال ہو جائے۔ خیر، اس دوران میں بڑی خبر جو تھی اس کو بیان کرتا ہوں، باقی پس منظر میں پھر مزید آگے جائیں گے۔ پاکستان کے اور بنگلہ دیش کی جو تجارتی، ایک ملک کے ساتھ اگر آپ کی تجارت بہتر ہوتی ہے، بزنس اچھا ہوتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ تعلقات اس کے مزید آپ کو استوار ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے بنگلہ دیش کے جو تجارت تھی اتنی زیادہ تھی نہیں، 8 بلین تھی، مگر اتنا تعلق ہمارا تھا نہیں۔ ان کے ایریا میں ہمارا کارگو پہنچنا سری لنکا کے تھرو یا بنگلہ دیش کے راستے، اپنا دبئی سنگاپور کے راستے جو راستے تھے بحریہ کے، تو وہ ذرا مشکلات تھی اس میں 20 25 30 دن میں۔ جیسے میں نے کہہ دیا کہ حسینہ واجد نے بڑی زیادتی شروع کر دی تھی، پاکستانی مصنوعات پہ ریڈ لسٹ میں ڈال دیا تھا، اس کی چیکنگ بھی 15-20 دن میں زیادہ ہوتی تھی، تو 20 دن وہ لگتے تھے، 10 دن ریڈ چیکنگ میں، تو پاکستان کی مصنوعات مہنگی بھی پڑ جاتی تھی۔ فریٹ کا بڑا خرچہ ہے نا، 25 سے 30 دن میں جانا سری لنکا کے یا دبئی کے یا آپ سنگاپور کے تھرو بنگلہ دیش جاتے ہیں، تو بڑی مشکلات تھی پاکستان کو۔ اب پچھلے دنوں پاکستان کا ایک کارگو جہاز جو ڈائریکٹلی گیا ہے پاکستان کا، اور 10 دن میں پہنچا ہے، تو یہ ایک بہت اچھی شروعات ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے پاکستان کے لیے اور بنگلہ دیش کے لیے، ایک انتہائی اہم موقع بھی ہے۔ 2300 کنٹینر جو ہے یہ شپ لے کر گیا تھا جو چٹاگانگ کے بندرگاہ پہ لنگر انداز ہوا، اور یہ پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی دوستی کی ایک مثال یہاں سے اور بھائی چارے کی قائم ہو سکتی ہے۔ اور اب وہاں پہ اب پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جائیں۔ وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ جب تک آپ کی تجارت مضبوط نہیں ہوگی، کیونکہ ہر جگہ پہ ہم یہاں پاکستان میں بھی اگزامپل آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور آپ سے بار بار پیسے مانگتا ہے یا اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ اسے تعلق کم رکھتے ہو۔ زیادہ تر دنیا میں اس ٹائم پہ تجارت ہے، کیونکہ تجارت آپ کرو گے تو آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے، پیسہ ان کا لگے گا، آپ کے ملک کو فائدہ ہوگا، آپ ان کے ملک میں ایکسپورٹ امپورٹ ہوگی تو بہتری آئے گی۔ پاکستان کے پاس یہ بڑا سنہری موقع ہے کہ اس کو اویل کرے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے جو بچھڑے ہوئے بھائی تھے ان کے ساتھ یہ تجارت کو آگے لے کے جائیں۔ اب یہ 2300 کنٹینر گئے تھے، اب ان کو تجارت میں مزید اضافہ کرنا پڑے گا پاکستان کو، کیونکہ اب وہاں پہ حسینہ واجد کی حکومت نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے پاس، میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے ایک، کیونکہ حسینہ واجد جو تھی اس کے دل میں بغض تھا، وہ 71 کے معاملات کو بلا نہیں پا رہی تھی، کسی بھی طور پہ وہ پاکستان کو بلا نہیں پا رہی تھی، وہ پاکستان کو معاف نہیں کر پا رہی تھی، حالانکہ یہ نقصان انہی کا اپنا ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، 52 سال ہم سے بچھڑا رہا، مگر پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بنگلہ دیش نے ان 52 سالوں میں
جو ہم سے بچھڑے ہیں. ہم 77 سال ہو گئے دونوں اکٹھے آزاد ہوئے, پھر وہ 52 سال بعد ہم سے آزاد ہو گئے. اب وہ آج کدھر ہے اور ہم کدھر ہیں؟ 74 ارب ڈالر جو ہے وہ ان کے پاس ذخیرہ پڑا ہوا ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. زر مبادلہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم 1 ارب 2 ارب 3 ارب ڈالر کے لیے چائنا سے, سعودیہ سے, IMF سے یہ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. مطلب جو ہے قرضہ لینا پڑتا ہے ہم کو. اور بنگلہ دیش کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بنگلہ دیش جو ہے اس ٹائم پہ اتنی کم عرصے میں وہ کیسے اتنی ترقی کر گیا, یہ راز بھی جاننے کی کوشش کی جائے گی. پاکستان کو اور ان کے جو چیمبرز ہیں ان کو آپس میں بہت ضروری ہے کہ ان کے چیمبر کا وفد یہاں پہ آئے اور پاکستان کے چیمبر جو ہے, چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہے وہ وہاں پہ جائے, کیونکہ ان کی انڈسٹری جو ہے وہ بہت آگے جا رہی ہے. اور پاکستان کے میک اپ کے سامان کو, کپڑوں کو یہ بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں کافی پسند کیا جاتا ہے. تو اب یہ بزنس کو مزید آگے بڑھانا ہوگا. بزنس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک برادرانہ تعلقات بنائیں. بنگلہ دیش بھی یہ معافی وغیرہ کا چکر بھول جائیں. تعلقات ہیں, ہو گئی ایک غلطی 1974 میں بیٹھے ایگریمنٹ کی ہے, اس میں ساری باتیں طے ہو گئی ہیں. اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے. آگے بڑھنا, دونوں برادر اسلامی ملک ہیں. اور اب خوشی کی بات یہی ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے JF-17 تھنڈر کے لیے وہ بھی انٹرسٹڈ ہے, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب پاکستان پہ انحصار کرنا پڑے گا بجائے انڈیا کے. اور انڈیا جو ہے وہ اس کو فوجی امداد بھی نہیں دے پا رہی, اور پاکستان اس ٹائم پہ اس پوزیشن پہ ہے کیونکہ ایک بڑا نیوکلیر پاور ہے. اپنے سے بڑے 5 گنا بڑے ملک کے دشمن کو وہ جو ہے تنگ کیا ہوا ہے پاکستان نے, اس کو ہم سر اٹھانے نہیں دے رہے. وہ اس کو یہ مجال اس کے نہیں ہے کہ اسے ایک غلطی اس نے کی تھی, پاکستان پہ چڑھائی کی, وہ بھی آدھی رات کو, جسے اس نے سرجیکل سٹرائک کا نام دیا, مگر پاکستان نے دن کی روشنی میں ان کو تارے دکھا دیے اور ان کے 2 فائٹر جیٹ جو ہے وہ گرا دیے تھے. تو پاکستان کی جو PAF ایئر فورس ہماری جو ہے, جو ہماری آرمی ہے, پوری دنیا میں یاد ہے. اس ٹائم پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو JF-17 تھنڈر ہے آذربائیجان نے لے لی ہے, میانمار نے لے لی ہے. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان ابھی تک 3 ممالک کو جو ہے وہ اپنے طیارے دے چکا ہے. اب یہاں پہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. اگر وہ JF-17 تھنڈر کے لیے مزید آگے بات کرتے ہیں اور لگ ایسے رہا ہے کہ وہ بات چیت ہو رہی ہے, تو یہ ان کی ڈیفنس کے لیے اور ان کی ایئر فورس کے لیے, بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے لیے یہ ایک تاریخی دور ہوگا کہ JF-17 تھنڈر ان کے پاس بھی ہوں گے. اور وہ اس ٹائم پہ پاکستان کو اپنی فوجی کوپریشن جتنی بھی ہے, آرمی کوپریشن, ایئر فورس کی کوپریشن, بحری اور دیگر تجارتی تعلقات اور سیاستدانوں کا آپس میں آنا جانا. دیکھیں ابھی تک پاکستان کا کوئی بڑا پالیٹیشین وہاں پہ گیا نہیں ہے, کوئی بڑا وزیر وہاں پہ گیا نہیں ہے. یہ آنا جانا لگا رہنا چاہیے. پاکستان کے وزیر اعظم کو فوری طور پہ بنگلہ دیش کا دورہ کرنا چاہیے. پاکستان کی ملٹری سینئر ہائی لیڈرشپ کو وزٹ کرنا چاہیے بنگلہ دیش کا, تاکہ تعلقات آپ کے مزید اچھے ہوں. یہ عبوری سیٹ اپ جو ہے اس سے بھرپور فائدہ پاکستان اٹھا سکتا ہے اس ٹائم پہ. اور انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری تجارت ہوئی ہے, یہ 2300 کنٹینر جو 10 دن کے اندر گئے ہیں. اس سے پہلے یہ, جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ 30 دن لگتے تھے, تو اس پہ فریڈ وغیرہ کاسٹ زیادہ آتی تھی. فریڈ مطلب جانے کا خرچہ, ٹرانسپورٹ کا خرچہ, تیل وغیرہ کا خرچہ. اب وہ 30 دن سے ایک دم 10 دن پہ آ گیا, تو وہ ان کے لیے بھی وارے کا ہے اور ہمارے لیے بھی وارے کا ہے. اب بنگلہ دیش سے آپ ڈائریکٹلی کارگو پاکستان لے کے آ سکتے ہو. اس سے پہلے ڈائریکٹلی کارگو تھی نہیں. اب یہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کی یہ مشکلات جو ہے وہ بڑی کم ہو گئی ہے. اور پاکستان ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے ان تعلقات کو مزید بہتر بنا سکتا ہے. یہی بہترین موقع ہے, اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. جو بھی جس قسم کا ریلیشن شپ ہو, وہ کوشش کرنی ہے کہ ان کے ساتھ ہماری ثقافت, ہماری کلچر ان کے ساتھ ایک ہے. ایک تو ہمارے اسلامی ملک ہیں, دوسرا ہم سے بچھڑا بھائی ہے یار. ان کے ساتھ جتنا اچھا تعلق رکھو گے تو اتنا پاکستان کے مفاد میں ہے. اور یہ ایک خیر ہمارے بارڈر کے ساتھ تو ہے نہیں, مگر بنگلہ دیش ایک اہم ملک ہے اور اس کو ایسے نہیں انڈیا کے پاس واپس جانے دینا چاہیے. انڈیا بڑی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے وہاں پہ ان کی پھر دوبارہ پرو گورنمنٹ بن جائے, مگر اس بار لگ ایسے نہیں رہا, کیونکہ اس بار یہ 1971 کے بعد یہ دوسرا بڑا آزادی کا ان کا جو ہے کہ حسینہ واجد سے جان چھڑائی ہے. حسینہ واجد نے 15 سال ڈکٹیٹرشپ کی ہے, تو اس سے جان چھڑانا یہ بہت بڑی بات تھی. کل انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.